السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خوش رہے ہوں، اچھے رہے ہوں۔ تو دیکھیے آج کی ویڈیو ہم لائے ہیں ہمارے ایک مشہور سائنسداں، اور اس کے پڑھنے کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ، جو لوگ اردو کی ریڈنگ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پڑھنے میرے ساتھ پڑھتے رہیں، ان کو پریکٹس ہوگی، پڑھنے کی مشق ہوگا، ایکسرسائز اچھی ہوگی۔ اور دوسرے یہ، جن کے پاس یہ بک ہے کلاس 6 کی، ٹھیک ہے، اپنی زبان، ان کو یہ چیپٹر پورا یاد ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ جو صاحب ہیں سائنسداں، ان کے بارے میں بھی نئی جانکاری پتہ چلے گی۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 1905 عیسوی میں جب برطانوی حکومت یعنی کہ انگلش حکومت، برٹشرز، ٹھیک ہے، نے بنگال کو مشرقی اور مغربی دو حصوں میں بانٹا تو ایسٹ اینڈ ویسٹ بانٹا تو لوگ بلبلا اٹھے، ٹھیک ہے۔ اسکول میں پڑھنے والے 12 سال کے ایک لڑکے میگھناد سہا کو جتنا غصہ آیا اتنا شاید اور کسی کو نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ بنگال کو ایک کرانے کی جدوجہد یعنی کوشش کرنے والے انقلابی نوجوان کے جو جتھے بن رہے تھے، یعنی ایک طرح سے گروپ بن رہا تھا، ہے نا، گروپ یا جماعت بن رہی تھی، ان میں شامل ہونے کے لیے میگھناد ناتھ نہیں بولنا ہے، میگھناد کی عمر بہت کم تھی، اس لیے انہیں اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا تھا۔ انہیں ایسا موقع اس وقت مل سکا جب یہ اعلان ہوا کہ بنگال کا ایک گورنر ان کا اسکول دیکھنے آ رہا ہے۔ اس سخت تاکید بولتے ہیں، یعنی کوئی چیز کے لیے منع کرنا، اس سخت تاکید کے باوجود، یعنی جو بھی سخت تاکید کی گئی ہوگی، دیکھتے ہیں کیا کی گئی تھی، کہ گورنر کے استقبال یعنی کہ ویلکم کے لیے ہر بچے کو موجود ہونا چاہیے۔ سہا اور ان کے کچھ دوست اس دن اسکول نہیں آئے جس دن گورنر کو آنا تھا، ٹھیک ہے۔ تاکید یہ کی گئی تھی کہ آپ بھائی ضرور آنا، یعنی کسی بات پہ زور دے کر کہنا، تو اسے بولتے ہیں تاکید کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد، اور یہ ہیں مشہور سائنسداں جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ان کی تصویر دیکھ لیجئے آپ۔ اگلے دن سہا اور ان کے دوستوں کے نام اسکول کے رجسٹر سے کاٹ دیے گئے۔ یہ نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سہا کو اپنے دوستوں سے زیادہ قیمت چکانی پڑی، کیونکہ انہیں اس وظیفے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا جو انہیں چند مہینے پہلے ملنا شروع ہوا تھا۔ وظیفہ یعنی کہ اسکالرشپ، جو کہ پیسے ملتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، ٹھیک ہے۔ ایک مشہور و معروف ایک ہی ورڈ ہے، یہ اردو کا ایک طریقہ ہے جس میں ایک ساتھ دو ورڈ بولے جاتے ہیں لیکن مطلب ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہی پہلے ایک وہ آیا تھا ورڈ۔ سائنسداں بن جانے کے بعد بھی وطن پرستی اور قربانی کا یہ جذبہ ان میں موجود رہا۔ وطن سے محبت نے انہیں قوم کا معمار یعنی کہ بہت عزت دار بھی بنا دیا۔ انہوں نے آزاد ہندوستان میں نہ صرف سائنس کا مرتبہ اونچا کرنے کی کوشش کی بلکہ وہ غریبوں کی بھلائی کے لیے بھی کام کرتے رہے۔ سو گائز، آگے دیکھتے ہیں۔ سہا 16 اکتوبر 1893 عیسوی کو سیوراتالی ضلع ڈھاکہ میں پیدا ہوئے، جو بنگلہ دیش میں ہے، یعنی کہ بنگال اور بنگلہ دیش پہلے ایک ہی تھا، کیونکہ یہ دونوں انڈیا میں تھے، پاکستان بھی تھا تو اس وقت یہ بھی تھا۔ ان کے والد کی ایک معمولی سی پرچون کی دکان تھی جس سے گھر کا خرچ مشکل سے نکلتا تھا، یعنی بڑی مشکل تھی اتنے میں اچھے سے رہنا، کھانا پینا اور جو بھی خرچے نکالنا، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کا 5واں بچہ، یعنی یہ 5ویں بچے تھے اپنے گھر کے، میگھناد بچپن سے ہی گھر کے لیے کچھ کمانا شروع کر دے، یعنی پیسوں کی دقت تھی، اور جہاں پیسوں کی دقت ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، وہاں ان کو پڑھائی کم، پیسے زیادہ چاہیے، کیونکہ پیسے ہی سے کھانا پینا، روٹی کپڑا سب ملے گا،
لیکن میگھناد کے استادوں نے اصرار کیا، اصرار یعنی کہ ایک طرح سے ضد کیا ہے نا، کسی بات کو 3-4 بار یا زور دے کر کہنا، اسے بولتے ہیں اصرار کیا کہ وہ میگھناد کو تعلیم یعنی کہ ایجوکیشن ضرور دلائیں، کیونکہ وہ بہت ہونہار اور ذہین طالب علم ہے۔ طالب علم بولتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، ذہین یعنی کہ انٹیلیجنٹ ہے، ہونہار بھی وہی مطلب ہو گیا لگ بھگ، ہنرمند کو ہونہار بولتے ہیں۔ آخر گاؤں سے 11 میل یعنی کافی دور ایک بورڈنگ اسکول میں انہیں داخل کرا دیا گیا۔ بورڈنگ اسکول جہاں پہ رہنا بھی وہیں ہے، پڑھنا بھی وہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو گائز آپ سمجھ سکتے ہیں، کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ساہا کلکتہ یونیورسٹی کے سائنس کالج میں فزکس کے لیکچرر ہو گئے۔ لیکچرر یعنی کہ جو پڑھاتے ہیں، ٹیچر وغیرہ، لیکچرر ہوتے ہیں، اس کے بعد پہلے ریڈر ہوتے تھے اس زمانے میں، اس کے بعد پروفیسر لاسٹ میں بنتے تھے، کچھ لوگ بنتے بھی نہیں ہیں افسوس۔ یہاں انہوں نے فزکس کے موضوعات یعنی ٹاپکس پر بہت سی کتابیں پڑھیں اور انہیں اچھی طرح پڑھایا بھی، ٹھیک ہے۔ پڑھانے کے لیے اپنے لیکچر نوٹس یعنی جو پڑھانے کے لیے جو نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں اسے لیکچر نوٹس کہتے ہیں، تیار کرتے ہوئے ان کے سامنے ایسٹرو فزکس، ٹھیک ہے، کا ایک مسئلہ آیا، مسئلہ یعنی پرابلم۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئے۔ ایسٹرو فزکس ستاروں کی نوعیت یعنی ستاروں کا جو ایک طرح سے اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ان کی گرمی، ان کی اندرونی بناوٹ اور کن کن چیزوں سے مل کر وہ بنے ہیں وغیرہ کا مطالعہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے بولتے ہیں ایسٹرو فزکس، مطالعہ یعنی اسٹڈی، ریسرچ، ٹھیک ہے۔ اور گائز اسے اوپر کرتے ہیں تھوڑا، کہاں تھے ہم؟ ساہا کی عمر اس وقت مشکل سے 25 سال تھی۔ سائنسی دنیا نے ان کے کام کو بہت سراہا۔ ساہا ایک سماجی کارکن بھی تھے۔ کارکن آپ دیکھ سکتے ہیں، نون اسے مٹ گیا ہے، یہ نون ہے اور یہ، ٹھیک ہے، کارکن بھی تھے یعنی سماجی کاریہ کرتا جسے بولتے ہیں۔ انہوں نے خود بھی غریبی کے دن دیکھے تھے، اس لیے انہیں ملک کے غریب لوگوں کا ہمیشہ دھیان رہتا تھا۔ جب ملک تقسیم ہوا اور مشرقی بنگال سے لوگ بھاگ کر ادھر آنے لگے تو ان کو آباد کرانے میں ساہا نے بہت کام کیے۔ بچپن میں اپنے علاقے کے سیلاب زدہ لوگوں کو، سیلاب زدہ یعنی جو سیلاب کے شکار ہوئے ہوں، پانی بھر جاتا ہے نا گاؤں بھر میں، پورے ہر طرف سڑک وڑک گھر ور سب دہ جاتے ہیں، اسے بولتے ہیں سیلاب آنا، یعنی سیلاب کا یعنی پانی کا بہت زیادہ بھراؤ، فلڈ۔ لوگوں کو راحت پہنچانے کے کام میں شریک رہنا بھی انہیں ہمیشہ یاد رہا۔ شریک یعنی کہ شامل، انوالو۔ انہوں نے غور کیا کہ سیلاب کیوں اور کیسے آتے ہیں اور ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت سے دریاؤں کی وادیوں کے بارے میں انہوں نے کئی منصوبے تجویز کیے، یعنی تجویز بولتے ہیں ایک طرح سے جیسے کوئی کام ہے تو اس کو اپنی طرف سے فائل آگے بڑھانا یا آپ سامنے رکھنا کہ بھائی اب یہ کام میری طرف سے، یہ کام یہ کام ہے جو ہونے چاہیے، تو ایک طرح سے وہ تجویز ہے نا، سامنے لا کر کسی کو کہنا کہ اس پہ کام کیا جائے، اسے تجویز بولتے ہیں ایک طرح سے۔ 16 فروری 1956 یہ حمزہ ہے، اسے بولتے ہیں عیسوی، ٹھیک ہے، کو ان کا انتقال ہوا۔ سو گائز اس کوشچن آنسر ہم نیکسٹ ٹائم کرائیں گے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ویڈیو تھی۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔